السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد سلمہ ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن. تو فرینڈس، آج ہم فرسٹ ایئر بی اے بی ایس سی کے جو نصاب میں شامل ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم جبریل و ابلیس، اس کا مطالعہ کریں گے. تو اس سے قبل کہ ہم نظم پڑھیں گے یا اس کا خلاصہ جانیں گے، ہم علامہ اقبال کا تھوڑا سا تعارف جان لیں گے. علامہ اقبال کا نام محمد اقبال تھا. 1877 عیسوی سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی. گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے کیا اور اس کے بعد جرمنی جا کر انہوں نے میونچ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پی ایچ ڈی میں ان کا مضمون تھا فلسفہ. تو اس طرح پھر یہ لنڈن گئے، بیرسٹر کا امتحان پاس کیے اور وکیل بن گئے. تو ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے آفاقی شاعری شروع کر دی. ابتدا میں ان کی شاعری وطنی تھی. ہم جانتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. تو یہ علامہ اقبال کے لکھے ہوئے ہی مصرعے ہیں، جسے ہم آج بھی اپنے بڑے فخر کے ساتھ اپنے وطن کی خاطر بولتے ہیں. تو اب ہم ان علامہ اقبال کی کتابوں کا ذکر کریں گے. تو بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز اردو، ضرب کلیم، یہ ان کی کتابیں ہیں. ویسے تو علامہ اقبال نے بہت ساری مشہور نظمیں لکھی ہیں، جیسے شکوہ، جواب شکوہ، اور بہت ساری انہوں نے جبریل و ابلیس یا پھر والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس طرح بہت ساری مشہور نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. تو جبریل و ابلیس جو ہے یہ دراصل ایک ایسی نظم ہے جس میں کیا ہے، علامہ اقبال نے جبریل علیہ السلام کو اپنے دوست، یعنی جو پہلے تھے یہ دوست تھے، ابلیس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام اور ابلیس دونوں ہی کیا تھے، ابلیس کے انکار سے پہلے وہ دونوں دوست تھے. ابلیس بھی فرشتہ تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدہ کے سوائے ابلیس کے، کیونکہ اسے اپنے آپ پر فخر تھا. وہ کہہ رہا تھا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، تو میرا درجہ اس سے بلند ہوا، میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں. یہ تکبر، یہ غرور اس نے کیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر دنیا میں پھینک دیا. تو جبریل و ابلیس جو کبھی دوست تھے، قدیم دوست تھے، آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جبریل علیہ السلام ابلیس سے باہمی گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ جو نظم جو ہمارے زیر غور ہے، یہ نظم ہے اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل سے اخذ کی گئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جب سے اس نے تکبر کیا تھا، وہ شر و فساد کی جڑ بنا ہوا ہے. تو اس کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے علامہ اقبال نے یہاں نمایاں کیا ہے. تو فلسفیانہ خیالات بھی ہیں اور جذباتیت بھی ہمیں ملتی ہے یہاں پر، کیونکہ ایک دوست کی خاطر دوسرا دوست کتنا پریشان ہے، کیسے وہ اس کا واپس مقام دلانا چاہتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں اس نظم میں ملیں گی. جبریل علیہ السلام اپنے دیرینہ دوست سے مل کر پوچھ رہے ہیں، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو. تو ابلیس کہتا ہے، سوز و ساز، درد و داغ، جستجوئے آرزو. تو کیا کہہ رہا ہے، جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، ارے تو دنیا میں پہنچا ہے، تو کائنات میں پہنچا ہے، تو وہاں کا حال، وہاں کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے. تو ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے، یہاں سوز و ساز ہے. سوز و ساز یعنی درد و غم ہے، درد و داغ، جستجو یا آرزو. لیکن کیا ہے، انسان کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس کائنات میں پائی گئی ہیں.
تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہر گھڑی کیا ہو رہا ہے یہاں پر افلاک پر یعنی ہم جیسے جانتے ہیں آسمان 7 ہیں، تو ان 7 آسمانوں پر ابلیس کے متعلق بات چیت ہوتی رہتی ہے، فرشتوں کے آپس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ سب فرشتے سوچ رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کیا اس ابلیس کا جو دامن چاک ہوا ہے، یعنی جس گناہ میں پڑ گیا ہے، کیا اس کا کوئی مطلب اس کا دامن رفو نہیں ہو سکتا، یا دوبارہ اسے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کا پہلے تھا۔ تو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے جواب میں ابلیس کہتا ہے اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ کو، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تخنتو اچھا ہے یا لا تخنتو۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے مطلب افسوس ہے جبریل، تو نے کبھی کائنات کو اتنے قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس راز سے واقف ہی نہیں ہے جو میں نے جو سبو کیا تھا، یعنی جو میں نے انکار کیا تھا، اسی انکار نے مجھے سرمست کر دیا ہے، میں بڑے لطف حاصل کرتا ہوں، بڑے مزے لوٹتا ہوں اس کائنات میں، دیکھ تیرا یہ کاخوں کو، یعنی تیرا یہ آسمان کتنا خاموش ہے، کتنی خاموشی چھائی ہوئی ہے یہاں، اب میرا یہاں گزر ممکن نہیں ہے، میرا لوٹ کے آنا یہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں وہاں بڑے شور و غل میں ہوں اور وہاں بڑے مزے لوٹ رہا ہوں، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات۔ اکثر کیا ہوتا ہے نا امیدی سے انسان نا امید ہو کر ہی کیا کرتا ہے، وہ کائنات کے اندر درد یا غم پیدا کر لیتا ہے، مطلب انسان جب نا امید ہو جاتا ہے وہ درد و غم کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے یہ اس کے حق میں تخنتو اچھا ہے یا لا تخنتو، تو ہی بتا تخنتو اچھا ہے یا لا تخنتو۔ لا تخنتو کا مطلب ہے امید، اور تخنتو کا مطلب ہے نا امید ہونا، تو اس کا نا امید ہونا اچھا ہے یا امیدوار ہونا اچھا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی غمگین نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، تو یہاں انسان گمراہ ہو گیا ہے اور وہ نا امید ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوستوں مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اس سیشن میں اتنا کافی ہے، ہم کچھ سوالات پڑھیں گے یہاں پر۔ نظم جبریل و ابلیس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہو ان کا نام علامہ اقبال ہے، اور دوسرا سوال ہے اقبال کا اصل نام کیا ہے؟ اقبال کا اصل نام محمد اقبال ہے، اور تیسرا سوال ہے اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ اوکے، تو یہ اقبال کی پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی۔ تو مجھے لگتا ہے ہم یہیں پر کیا کریں گے، اس سیشن کو ختم کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔